اب آئیے، ایک تو آپ کی ہستی خاص طور پہ مطلب پریکٹیکلی جو کچھ بھی آپ نے زندگی میں کیا، یہ تو اگر صرف آپ کے سوانے کو لوگ پڑھ لیں تو کافی سمجھ آ جائے صاحب زندگی گزارنا کیسے، لیکن آپ کے اقوال اور آپ کے نصائح ایسے ہیں کہ جو مطلب اگر میں کہوں کہ جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کے لیے بہت زبردست یوں سمجھ لیجئے کہ ایک روڈ میپ ہے زندگی گزارنے کا، ایک بات۔ دوسرا، یہ سلسلہ اویسیہ کا بڑا چرچا ہوتا ہے، اور اگین وہی بات آ گئی جو ابتدا میں بات ہو رہی تھی وہ انتہا میں جا کے وہیں پہ ختم ہوگی، تو اس کی خصوصیات کے بارے میں ضرور بتائیے۔ جنید بھائی، آپ کے جو اقوال اور نصائح ہیں وہ بڑے خوبصورت ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں خوف الہی میں رہو اور عبادت ایسے کرو کہ جیسے اللہ تعالیٰ تمہاری نگہبانی کر رہا ہے۔ آہا، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں پیش نظر رکھنا ہوگا۔ آپ نے فرمایا جو نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نگہبانی ختم فرما دیتا ہے، اور پھر فرمایا کہ جب بھی نماز پڑھو تو زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھو۔ اگر تم آخری نماز سمجھ کے پڑھو گے تو ہر نماز اطمینان سے پڑھو گے۔ دن ایسے گزارو کہ رات نہیں آئے گی، اور رات ایسے گزارو کہ دن نہیں آئے گا، اور جب تک تم پر خواہشات کا غلبہ رہے گا تو سمجھو کہ تمہارا نفس شیطان کے ہاتھ میں۔ اور پھر فرمایا قرب بارگاہ الہی میں لوگوں سے بے پرواہ ہو جاؤ۔ اگر اللہ کا قرب چاہیے تو پھر لوگوں کی طرف توجہ نہ کرو۔ اور سب سے خوبصورت آپ کا جملہ ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عزت اس کو دیتا ہے جو تواضع اختیار کرتا ہے، اور جس کے اندر سے تواضع ختم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ عزت بھی اس کی ختم فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ پہ اگر کوئی بندہ بھروسہ کیے بغیر عبادت کرے اور اتنی کرے جتنی فرشتے کرتے ہیں تب بھی وہ قبول نہیں فرمائے گا، کیونکہ بھروسہ اس کی ذات پہ نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھا کھانا کھاتا ہے، دولت مندوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، فرمایا اس کی گردن جہنم کے قریب ہے۔ یہ توجہ کروانے کے لیے سب سے اہم بات ہے، اچھے کپڑے، اچھا کھانا، اچھا لباس خواہشات نفس کے لیے پہننا، یہ فرمایا اس کی گردن دوزخ کی آگ کے قریب۔ خواہشات نفس کے لیے، جی خواہشات۔ پھر سلسلہ اویسیہ یہ کیا ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ سلسلہ اویسیہ کو ہمارے صوفیاء نے کہا ہے یہ روحی فیض ہے، جس میں مرید کا اپنے شیخ کے سامنے ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کی 20 مثالیں قرآن و سنت کے تابع ہو کر تصوف کی کتابوں میں موجود ہیں کہ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو سلسلہ اویسیہ کا فیض روحی حضرت سیدنا امام جعفر صادق سے ہے کہ دونوں کا زمانہ علیحدہ ہے لیکن فیض مل رہا۔ تو آج بھی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے فیض روحانی طور پہ مل جائے گا تو وہ سلسلہ اویسیہ پہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں انوار و تجلیات کھول دے۔ سبحان اللہ۔ بات وہی ہے صاحب کہ منزل عشق کا مینار اویس قرنی، عاشق سید ابرار اویس قرنی، ظاہری آنکھوں کو دیدار محمد نہ ہوا، ظاہری آنکھوں کو دیدار محمد نہ ہوا، پھر بھی کرتے تھے بہت پیار اویس قرنی، دل کے آئینے میں حبیب حق کا روز کر لیتے تھے دیدار اویس قرنی۔